اگر آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو یا کوئی تیز رفتار ٹرین آپ کے سامنے سے گزری تو ایک لمحے کے لیے نیچے ضرور دیکھنا۔ ٹرین کے نیچے ان بھاری اسٹیل کی پٹریوں اور سلیپر کے درمیان آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوکیلے پتھر نظر آئیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے آخر ٹرین کو پتھروں کے ڈھیر پر کیوں چلایا جاتا ہے؟ ہم دنیا کی جدید ترین اور تیز رفتار ٹرینیں بناتے ہیں لیکن ان کے نیچے آج بھی عام سے نظر آنے والے پتھر ہی بچھاتے ہیں۔ آخر اس کا وجہ کیا ہے؟ کیا پٹریوں کو سیدھا کنکریٹ کی مضبوط فرش پر نہیں بچھایا جا سکتا ہے؟ اصل جواب بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ پتھر صرف پتھر ہی نہیں ہے، یہ ریلوے کے پورے نظام کا ایک اہم انتہائی حصہ ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے چھپی تاریخ بھی بہت زیادہ اہم اور حیران کن ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ سمجھتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک بری ہوئی ٹرین کا وزن تصور کریں، لاکھوں کلو وزنی اسٹیل، مسافر اور سامان۔ اگر یہ سارا وزن براہ راست زمین پر ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ زمین دبنے لگے گی، مٹی اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، پٹری آہستہ آہستہ نیچے دھنس سکتی ہے، ڈھیلی ہو سکتی، اور آخرکار ٹرین کی پٹری سے اترنے کا بہت زیادہ خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں آتے ہیں وہ عام سی دکھائی دینے والی پتھر، انہیں ٹریک بیلٹس کہا جاتا ہے۔ پٹری کو ایک کیک کی طرح سمجھے۔ سب سے پہلے اوپر اسٹیل کی ریل، اس کے نیچے سلیپر، اور سب سے نیچے یہ ایک مضبوط پتھر ہوتے ہیں۔ ان پتھروں کا بنیادی کام ٹرین کے بہت زیادہ وزن کو پھیلانا ہوتا ہے، یعنی ٹرین کا سارا وزن زمین کے ایک چھوٹے سے حصے پر نہیں پڑتا۔ پتھر اس وزن کو ایک بڑے علاقے میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس طرح زمین پر پڑنے والا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور بنیاد زیادہ مضبوط رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، یہ پٹری زمین کے ساتھ مکمل طور پر جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ان پتھروں کے اوپر اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ پتھروں کا وزن اور ان کے درمیان رگڑ پٹری کو حرکت کرنے سے روکتے ہیں، ساتھ ہی یہ نظام پٹری کو معمولی سی لچک بھی دیتا ہے۔ جب ایک بھاری ٹرین تیزی سے گزرتی ہے تو اس کے جھٹکے اور وائبریشن مکمل طور پر ایک سخت کنکریٹ کے فرش پر منتقل ہونے کے بجائے اس پتریلی تہ میں جذب اور پھیل جاتے ہیں، یعنی یہ پٹری کو مضبوطی بھی دیتے ہیں اور اسے تھوڑی لچک بھی دیتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ پتھر نوکیلے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ذرا ریلوے کی پٹری کے نیچے موجود پٹریوں کو غور سے دیکھیں، یہ عام دریا کے گول اور ہموار کنکریاں نہیں ہوتی ہیں، یہ سخت، کھردرے اور نوکیلے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے۔ فرض کریں کہ آپ پٹری کے نیچے ہموار گول پتھر رکھ جائیں گے، جیسے ماربل کی گول گول گیندیں۔ جب ٹرین گزرے گی تو اس کا وزن اور مسلسل وائبریشن ان پتھروں کو ایک دوسرے پر لڑکھڑانے لگے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ پتھر اپنی جگہ سے سرکیں گے اور پٹری بھی آہستہ آہستہ ہلنے لگے گی۔ اس لیے ریلوے میں ایسے پتھر استعمال کیے جاتے ہیں جن کے کنارے نوکیلے اور غیر ہموار ہوتے ہیں۔ اکثر مضبوط پتھر جیسے گرانائٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب یہ نوکیلے پتھر ایک دوسرے کے درمیان پھر جاتے ہیں تو ان کے کنارے ایک دوسرے میں پھنس جاتے ہیں، وہ آسانی سے لڑکتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اور یوں ایک ایسی بنیاد بن جاتی ہے جو پٹری کو دائیں بائیں سرکنے سے روکتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب ٹرین تیز رفتاری سے کسی موڑ سے گزرتی ہے۔ لیکن ان پتھروں کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ریلوے کے لیے بارش کا پانی ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، آخر پٹری صرف مٹی پر بچھائی جائے تو بارش کے بعد مٹی کیچڑ میں تبدیل ہو سکتی ہے، پانی مٹی کو بہا سکتا ہے اور پٹری کے نیچے موجود بنیادیں کمزور ہو سکتی ہے، اور آخر پٹری کے نیچے میں مکمل کنکریٹ کا فرش ہو تو پانی اس جگہ پر جمع بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان پتھروں کے درمیان بہت سی چھوٹی چھوٹی خالی جگہ ہوتی ہے، بارش کا پانی ان جگہوں سے تیزی سے نیچے گزر جاتا ہے اور پٹری کے علاقے سے دور نکل جاتا ہے۔ یوں یہ پتھروں کی ایک تہ ایک بڑے قدرتی ڈرینیج سسٹم کی طرح کام کرتی ہے، یعنی یہ پتھر صرف وزن نہیں اٹھاتے بلکہ پانی بھی نکالتے ہیں، اور یہ ایک مسئلہ اور بھی حل کرتے ہیں، یعنی جڑی بوٹیوں کا مسئلہ۔ اگر پٹری کے نیچے صرف مٹی ہو تو گھاس اور پودے آسانی سے اگ سکتے ہیں، ان کی جڑیں زمین کو کمزور کر سکتی ہیں اور پٹری کی بنیاد کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ لیکن موٹے اور نوکیلی پتھروں کے تہ میں پودوں کے لیے جڑ پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس طرح یہ پتھر ریلوے کو
वज़न, पानी और पौधों की तहम मसाइल से बचाने में मदद देते हैं। लेकिन अब आती है सबसे हैरानकुन बात, आखिर इन पत्थर को बैलेस्ट ही क्यों कहा जाता है? ये नाम असल में रेलवे से नहीं बल्कि समंदर से आया है। सदियों पहले लकड़ी के बहरी जहाज जब खाली सफ़र करते थे तो इनका वज़न बहुत कम होता था। इस वजह से समंदरों की लहरों में जहाज ज़्यादा हिलता था और इनका सफ़र भी महफूज नहीं होता था। मलाह जहाज़ों को भारी और मुतवाज़िन रखने के लिए इसके अंदर भारी भारी पत्थर फेर देते थे। इन पत्थरों को वज़न यानी बैलेस्ट कहा जाता था। जब ये जहाज़ किसी बंदरगाह पर पहुंचता और इसमें नया सामान लादा जाता था तो ये इजाफी पत्थर जहाज़ से निकाल दिए जाते थे। बाद में इब्तिदाई रेलवे इंजीनियर्स को अपनी पटरियों की एक ऐसा मवाद चाहिए था जो भारी भी हो, मजबूत भी हो और पानी से भी गुजार सके, और इन्हें ये पत्थर बेहतरीन लगे। इन्होंने बैलेस्ट के तौर पर इन पत्थरों को रेलवे पटरियों के नीचे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यूं बहरी जहाज़ों का बैलेस्ट रेलवे का बैलेस्ट बन गया। तो अगली बार जब आपके सामने ट्रेन गुजरे, सिर्फ ट्रेन को मत देखना, एक लम्हे के लिए इसके नीचे मौजूद इन खामोश पत्थरों को भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है, क्योंकि वो सिर्फ ज़मीन पर बिखरे पत्थर नहीं है। वो ट्रेन का वज़न संभालते हैं, पटरियों को अपनी जगह पर रखते हैं, वाइब्रेशन को बर्दाश्त करते हैं, बारिश का पानी निकालते हैं, जड़ी बूटियों को रोकने में मदद देते हैं। और हैरतकुन बात यह भी है कि इनका नाम हमें सदियों पुराने बहरी जहाज़ों से मिला है। कभी कभी दुनिया की सबसे दिलचस्प इंजीनियरिंग हमारी आंखों के सामने होती है, बस हम इसे देख सकते हैं, जहाँ हम रोज़मर्रा की आम चीज़ों के पीछे छुपी हुई गैर मामूली कहानियाँ दरियाफ्त करते हैं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार जब आप ट्रेन देखें तो एक लम्हे के लिए नीचे ज़रूर देखना। शायद आपको वहाँ सिर्फ पत्थर नज़र नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि इन पत्थरों के पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग की कहानी छुपी हुई है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।